बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इमरान खान के अहम तरीन केस के हवाले से कि अगर 3 बार तलाक दे दी थी तो पीछे बचा क्या था। इसमें आज क्या हुआ है, मामला कहां तक पहुंचा है। इसके अलावा एक बेकारी जो सऊदीया गया था वो खाली हाथ वापस आया है और 7 तकलीफें लेके आया, और अगला बेकारी जो वाशिंगटन जा रहा है वो क्या इरादे लेके जा रहा है, वो कौन सा मंजन है जो आज मीडिया में बेचा जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जहां पर बुशरा बीबी और इमरान खान के इद्दत में निकाह केस के हवाले से आज समाअत थी। उसमें क्या हुआ है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के वकील ने इद्दत में निकाह केस में सज़ा के खिलाफ अपील पर दलाइल देते हुए कहा है कि ट्रायल में कानूनी तकाजे पूरे हुए और ना मुल्ज़मान को शफाफ ट्रायल का हक दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज शाहरुख अर्जुमंद ने इद्दत में निकाह केस में बुशरा बीबी और इमरान खान की सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत की, जिस दौरान बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल ने दलाइल देते हुए कहा कि प्रोसिक्यूशन आए दलाइल दे तो मैं भी दूंगा, सज़ा मुअत्तली की इस्तदा करूंगा। उस्मान गुल ने अपने दलाइल में कहा कि खावर मानिका ने 3 बार बुशरा बीबी को तलाक दी, फिर क्या रह गया। अगर खावर मानिका ने तलाक दे दी तो फिर रजू का हक ख़त्म हो गया। माजी में खावर मानिका का बुशरा बीबी से मुतल्लिक बयान भी अदालत में चलाया गया। खावर मानिका ने बयान में कहा कि मेरी बीवी जो सबका बीवी है, अहलिया जो है वो दुनिया की पाक खातून थी। उस्मान गुल ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालत ने कहा कि मुल्ज़िम ने चार्जशीट पर दस्तखत नहीं किए, जबकि दस्तखत हुए जुडिशल आर्डर भी मुनासिब नहीं बताया गया। बुशरा बीबी अदालत को इतला दिए बगैर वापस चली गई। बुशरा बीबी की इस्तिस्ना की दरख्वास्त, अस्पताल का मेडिकल भी साथ लगाया। ट्रायल में कानूनी तकाजे पूरे हुए और ना मुल्ज़मान को शफाफ ट्रायल का हक दिया गया। समाअत के दौरान बानी पीटीआई इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा भी सेशन अदालत पहुंच गए और केस से मुतल्लिक यूएसबी अदालत में जमा कराई। सेशन अदालत ने अमले को यूएसबी चेक करने की हिदायत कर दी। अदालत में केस की गवाह मुफ्ती सईद का इद्दत से मुतल्लिक बयान चलाया गया, जिसके बाद वकील सलमान अकरम ने ट्रायल कोर्ट में मुफ्ती सईद पर की गई जरा अदालत में पढ़ी। सलमान अकरम ने कहा कि हमारे खिलाफ ट्रायल में हर काम जुमा के रोज़ शुरू होता था और हफ्ते को फैसला आ जाता था। मुफ्ती सईद ने कहा मुझसे ओन चौधरी ने रब्ता किया, पिछले और नए केस में भी ओन चौधरी ने मुझसे रब्ता किया। मुफ्ती सईद ने कहा कि मेरा निकाह और इद्दत से मुतल्लिक बयान वही है जो दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि तलाक का तरीक़ाकार होता है जिसमें यूनियन कौंसिल सर्टिफिकेट जारी करती है। हमारे मुआशरे में तलाक के सर्टिफिकेट की वसूली वाला तरीक़ाकार बेशतर बार नहीं अपनाया जाता। इमरान खान के वकील ने कहा कि नवंबर 2017 को दी गई तलाक का यूनियन कौंसिल को आगाह करना गैर ज़रूरी है। बुशरा बीबी ने कहा अपने निकाह से मुकम्मल मुतमईन हूं, फ्रॉड के कोई अनासर नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के सामने दायरा इख्तियार से मुतल्लिक बार बार आवाज़ उठाई। बुशरा बीबी का बयान हल्फी भी अदालत में जमा कराया गया था। ट्रायल कोर्ट ने केस के दायरा इख्तियार पर कुछ वजाहत नहीं की। उस्मान गुल ने कहा कि ओन चौधरी सियासी हरीफ हैं जिसने बानी पीटीआई के खिलाफ केस को मैनेज किया। रिकॉर्ड पर मौजूद है कि खावर मानिका से कबल नामालूम शहरी मोहम्मद हफीज़ ने शिकायत दायर की। अजीब बात है कि मोहम्मद हनीफ और हावर मानिका दोनों के वकील रिजवान अब्बासी थे। समाअत के दौरान सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने इस्तफसार किया कि क्या बुशरा बीबी ने अपने बच्चों को बतौर गवाह पेश करने से मुतल्लक बयान दिया। वकील उस्मान गुल ने कहा कि मैंने ट्रायल कोर्ट को बताया कि अहले खाना को बतौर गवाहान अदालत बुलाना है। ट्रायल कोर्ट को नाम नहीं बताए, वरना रात को गवाहान को गायब कर दिया गया। समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास अदालत में पेश हुए और कहा कि मुझे 3 से 4 निकात पर दलाइल देने हैं। प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास ने कहा कि शिकायत के इलाकाई दायरा इख्तियार का भी तयन करना ज़रूरी है। इमरान खान बुशरा बीबी की शादी लाहौर में हुई, इस्लामाबाद में नहीं। फ़र्द जुर्म दफ़ा 496 पर लगाई गई, दायरा इख्तियार का तयन नहीं किया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास के दलाइल की तायीद करता हूँ। राना हसन अब्बास ने कहा कि अप्रैल 2023 में मोहम्मद हनीफ ने ऐसी ही शिकायत दायर की थी। मैं बतौर प्रोसिक्यूटर पेश हुआ था। मोहम्मद हनीफ की शिकायत काबिल समाअत करार नहीं दी गई थी। राना हसन अब्बास ने कहा कि इलाकाई दायरा इख्तियार का तयन किए बगैर इद्दत में निकाह केस का ट्रायल किया गया। अदालत में समाअत के दौरान खबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी पेश नहीं हुए। उनके मामन वकील ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। बाद अज़ां अदालत ने इद्दत में निकाह केस में सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने समाअत पर फैसले में कहा कि गुज़श्ता समाअत पर रिजवान अब्बासी अदालत पेश नहीं हुए। शिकायत कुनिंदा की जानिब से मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं लगाया गया। फैसले में कहा गया कि आइंदा समाअत पर शिकायत कुनिंदा पेश ना हुए तो सज़ा मुअत्तली पर फैसला सुना दिया जाएगा। आइंदा समाअत पर शिकायत कुनिंदा हाजिर ना हुए तो समाअत मुलतवी नहीं की जाएगी।
تو یہ تو ہے ایک خبر جو کہ اب فائنل فیز میں داخل ہو چکی ہے۔ اب جج صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اگر رضوان عباسی صاحب یا ان کے نمائندہ پیش نہ ہوئے تو اگلی سماعت پر ہی اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی کہ 15 اپریل کو قوی امکان ہے کہ عدت میں نکاح کیس جو ہے وہ اڑا دیا جائے گا، کیونکہ اس میں بدنیتی تقریباً ثابت ہو چکی ہے اور عمران خان کو حق دفاع اور گواہان پیش کرنے نہیں دیے گئے تھے۔ یہ وہی کیس ہے جس کا فیصلہ کہیں اور سے آیا تھا۔ جج صاحب نے ایک ہی روز عدالتی نظیر قائم کرتے ہوئے شارٹ آرڈر بھی اور ڈیٹیلڈ آرڈر بھی جاری کر دیا تھا۔ جج صاحب ابھی اپنے چیمبر واپس کوٹ اڈیالہ جیل سے اپنے واپس نہیں پہنچے تھے اور کہیں اور سے فیصلہ جو ہے وہ میڈیا کو جاری کر دیا گیا تھا۔ اس پر تجزیے شروع ہو چکے تھے جب کورٹ رپورٹرز جو ہیں وہ اڈیالہ جیل سے بھاگ کر باہر آئے تھے، اپنے موبائل اٹھائے تھے اور اپنے اپنے میڈیا ہاؤسز کو خبر فائل کی تھی کہ اس کا یہ فیصلہ سنایا، لیکن وہاں سے اپنے افسر سے ان کو جواب یہ موصول ہوا تھا کہ آپ جس خبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس حوالے سے تو ٹی وی سکرینز پر اس وقت جو ہے وہ تجزیے جاری ہیں، تو آپ لیٹ ہو گئے ہیں، جنہوں نے فیصلہ دینا تھا وہ دے چکے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اس بقاری کی جو کشکول بغل میں لے کر پہنچا تھا سعودی عرب، کیونکہ رمضان کے دن ہے تو شاید کوئی صدقہ زکوٰۃ اسے مل جائے، لیکن وہاں سے ہری جھنڈی دکھا دی گئی ہے۔ اس نے قوم کو جو ہے مزید پریشان کرنے کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اس ایک شخص اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے جنہوں نے میڈیا پر یہ چلوانا تھا کہ دیکھیں ہم خصوصی پرواز کے ذریعے نہیں پہنچے سعودی عرب بلکہ ایک کمرشل پرواز کے ذریعے پہنچے ہیں، ہم عوام کے ساتھ گل مل گئے ہیں، لیکن ہوا کیا ہے، بانڈا پھوٹ گیا بیچ چوراہے ان کا، کیونکہ جو جہاز جس کمرشل فلائٹ کے ذریعے انہوں نے آنا تھا وہ تھی جدہ سے اسلام آباد کی، اس کو پہلے لے جایا گیا ہے مدینہ، وہاں سے نہ صرف کمرشل پیسنجرز کو جو ہے وہ خوار کیا گیا، اس کے بعد انہیں لاہور لے آیا گیا بجائے اس کے اسلام آباد اتارنے کے، اور وہاں پر بھی 2 گھنٹے پی آئی اے کی اس فلائٹ کو حبس بیجا میں رکھا گیا۔ لوگوں نے شکایات کی ہیں اور میڈیا پر اس وقت واویلا مچ گیا۔ ہوا کیا؟ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پی آئی اے کی عام پرواز سے سفر ایئر لائن اور سینکڑوں مسافروں کے لیے وبال جان بن گیا۔ جیو نیوز کے مطابق شہباز شریف مریم نواز نے وفد کے ہمراہ پی آئی اے کی جدہ اسلام آباد پرواز کے 842 پر سفر کیا۔ ایئر لائن ذرائع نے بتایا کہ پی آئی اے کی جدہ اسلام آباد پرواز کو اسلام آباد کے بجائے لاہور میں لینڈ کرایا گیا۔ اس سے پہلے جدہ ایئرپورٹ پر پی آئی اے کے طیارہ شہباز شریف مریم نواز اور ان کے وفد کے انتظار میں 2 گھنٹے کھڑا رہا اور مسافر 2 گھنٹے تک طیارے میں بیٹھے سرکاری وفد کا انتظار کرتے رہے۔ واپسی پر طیارہ اسلام آباد کے بجائے لاہور میں اتار لیا گیا۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ سرکاری وفد کے اتر جانے کے باوجود طیارہ 2 گھنٹے تک لاہور ایئرپورٹ پر کھڑا رہا۔ جدہ اسلام آباد پرواز پی کے 842 میں 380 مسافر سوار تھے جو اللہ کے گھر سے واپس آ رہے تھے، جنہوں نے دعائیں کی ہوں گی اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کی بہتر معیشت کے لیے۔ ان کو تکلیف میں ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے صرف خبریں چلوانی تھی، دیکھیں ملک کی معیشت تباہ ہے تو ہم بھی اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، دیکھیں ہم نے خصوصی طیارہ نہیں لیا، ہم نے کمرشل فلائٹ لی ہے۔ کمرشل فلائٹ میں اب 380 لوگوں کو 4 گھنٹے حبس بیجا میں رکھا، منزل جو تھی وہ اسلام آباد تھی، لے آیا گیا اس کو لاہور، اور وہاں پر مسافرین کا مطالبہ تھا کہ ہمیں طیارے سے اترنے دو، ہم نے بس یا ٹرین لیں اور ہم اسلام آباد واپس جائیں، لیکن انہیں یہ اجازت بھی نہیں دی گئی، کیونکہ شہباز شریف اور تصویر اعلیٰ پنجاب جو ہیں انہوں نے خبریں تو چلوانی تھی، پی آر کمپین تو چلوانی تھی کہ دیکھیں ہم نے کمرشل فلائٹ کے ذریعے سفر کیا اور عوام کے ساتھ گل مل گئے ہیں، وہ عوام جن کو آپ نے ذلیل و خوار روزے کی حالت میں کر دیا۔ اس کے بعد اگلے فقیر کی بات کرتے ہیں، اس بیگر کی جو اب رخت سفر باندھ رہا ہے اور جا رہا ہے واشنگٹن۔ جناب سنیے خبر کیا ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان آئندہ ہفتے نئے قرض پروگرام پر بات چیت کا امکان ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب 13 اپریل کو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے اجلاس میں شرکت کے لیے واشنگٹن روانہ ہوں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے ہمراہ ان کی معاشی ٹیم بھی ہوگی۔ امکان ہے کہ نئے پروگرام کے لیے آئی ایم ایف سے بات چیت کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔
نئے قرض پروگرام کے سائز اور مدت کا تعین IMF مشن کرے گا۔ پاکستان کو IMF کی جانب سے پیش کردہ پروگرام کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کرنا ہوگی۔ وزیر خزانہ IMF سے بڑے اور طویل پروگرام کی خواہش کا اظہار کر چکے۔ 2008 میں IMF نے پاکستان کے لیے $7.2 ارب کا سب سے بڑا قرضہ منظور کیا تھا۔ ٹیکس اور پاور سیکٹر میں اصلاحات کو نافذ کرنے میں ناکامی ہوئی تھی۔ اصلاحات کی وجہ سے پاکستان صرف $4.9 ارب ہی حاصل کر چکا تھا۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی IMF نے حکومت سے جو بڑی شرط رکھی ہے وہ دیکھے کیا ہے۔ یہ جائیں گے اور جو کچھ وہ کہیں گے یہ مان کر وہ واپس آ جائیں گے اور بوجھ ڈالیں گے عوام پر۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتیں کیسے بڑھی ہیں، اور جو ٹیکس اصلاحات ہے اور ٹیکس کا نفاذ ہے وہ کس طرح کیا جا رہا ہے۔ آئندہ بجٹ بھی IMF سے پوچھ کے انہوں نے لانا ہے۔ اب یہ حکومت ابھی پہنچی نہیں ہے واشنگٹن، اور اس سے پہلے حکومت کی IMF کی ایک اور بڑی شرط پوری کرنے کی تیاری۔ تقسیم کار کمپنیوں سے بجلی چوری نہ ہونے کے بیان حلفی طلب۔ IMF نے بجلی چوری روکنے کے لیے سخت اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ پاور ڈویژن کی جانب سے نئے احکامات تمام ڈسکوز کو بھجوا دیے گئے۔ علاقے کے تمام متعلقہ افسران اور عملے کو فوری بیان حلفی جمع کرنے کی ہدایت۔ ڈسکوز افسران عملے کو علاقے میں بجلی چوری ثابت ہونے پر برطرف کیا جا سکے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اتنے پاورفل ہیں، جو حکومتیں بنواتے بھی ہیں اور ہٹواتے بھی ہیں، ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں وہ نون لیگ کی بہت قریبی سمجھے جانے والی ایک شخصیت، جن کے بارے میں اسحاق ڈار صاحب نے بھی لندن میں بیٹھ کے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں تاجر برادری کی طرف سے جو ہیں وہ پرپوزلز آئی ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت کھولی جائے، اور بھارت نے آگے سے جو جوتا مارا ہے منہ پر کہ ہم آپ کے 20 لوگوں کو آپ کے ملک میں جا کر مار چکے ہیں، یہ آپ کی اہمیت ہے، حیثیت ہے۔ وہ پاورفل تاجر کون ہے؟ ان میں سے ایک نام جو ہے وہ میاں منشا صاحب کا ہے۔ میاں منشا صاحب جو MCB کے مالک بھی ہیں، ان کے ہوٹلز کی چینز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو یا ٹیکسٹائل انڈسٹری کے علاوہ IPPs میں بھی ان کا ایک شیئر موجود ہے۔ جو بجلی پروڈیوس کریں نہ کریں، پیسے ہم نے ضرور اس بجلی کے پے کرنے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان پولیٹیکل پارٹیز کی انتخابی کمپین کا بوجھ اٹھا چکے ہیں۔ اب وہ بوجھ انہوں نے اتارنا ہے اور ہم پر وہ بوجھ ڈالنا ہے۔ وہ پیسے جو انہوں نے ان پولیٹیکل پارٹیز کی الیکشن کمپین میں لگائے ہیں، اب وہ ہم اپنی جیب سے ماشاءاللہ سے وہ پیسے ادا کریں گے۔ وہ بجلی کے بلوں کی صورت میں بھی آئیں گے، اور اس کے علاوہ پیٹرول کی قیمتوں میں بھی آئیں گے، اور گیس کی قیمتوں میں بھی آئیں گے۔ نام لیا جا رہا ہے IMF کی شرائط کا، لیکن ان شرائط کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی خواہشات جو ہیں وہ بھی پوری کرے گی یہ قوم، اور دن بدن جو معیشت ہے اس کو تباہ کرنے میں یہ کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے، اور بوجھ سارے کا سارا جو پہلے بھی عوام پر ڈالا گیا ہے، اب مستقبل قریب میں بھی یہ بوجھ جو ہے عوام پر ڈالا جائے گا۔ IMF جو بھی شرائط رکھیں گے، ان بیگرز نے وہ ساری شرائط منوعاً پوری کرنی ہے اور ہماری زندگی کو اجیرن بنانا ہے۔ جب تک اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ اس بات کو جتنی جلدی یہ لوگ سمجھ جائیں اتنا بہتر ہے، کیونکہ عمران خان بھی بار بار یہ کہہ چکے کہ اگر اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، مینڈیٹ واپس نہیں کیا جا رہا ہے، تو معیشت کے لیے جو مرضی آپ کر لیں، آپ معیشت کو بہتر نہیں کر پائیں گے۔ جو آپ سرمایہ کاری کا پلان لے کر بیٹھے ہیں، اس ملک میں کوئی بھی سرمایہ کاری نہیں کرے گا۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔